السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی جامعہ حیدریہ خیرپور میں حاضری ہوئی، وہاں آمد ہوئی، اور حضرت علامہ فاروقی صاحب امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر بھی حاضری دی اور وہاں پر فاتحہ کی۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری کوئی عام شخصیت نہیں تھے، بلکہ ایک جیت، محقق، مدبر اور ایک بڑے پائے کے اور چوٹی کے عالم دین تھے، اور جن کو وقت کا امام ابو حنیفہ بھی کہا جاتا تھا، جن کو عطاء اللہ شاہ بخاری سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اور علامہ علی شیر حیدری میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ آپ جب بیان کرتے تھے مجمع پر کنٹرول حاصل کر لیتے تھے، مجمع پر آپ کا عبور ہوتا تھا اور آپ کی گرفت ہوتی تھی۔ ایک صحیح جو عالم دین ہوتا ہے، ایک اچھا خطیب، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ مجمع پر کنٹرول رکھے، مجمع پر گرفت رکھے۔ علامہ علی شیر حیدری کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کو مجمع ہلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، مجمع آپ کو بالکل چکنا اور ایکٹیو بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اور چہل پہل نظر نہیں آئے گی۔ یہ علامہ علی شیر حیدری کے اندر یہ خاصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے علامہ علی شیر حیدری کے اندر ایسی تڑپ رکھی تھی اور ایسی گرج رکھی تھی آپ کی آواز میں کہ آپ کی آواز سے دشمن بھی لرزتا تھا، دشمن بھی آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ حیدری نے اپنے کئی سارے بیانات میں یہ چیلنج دیا کہ ساجد نقوی کو میرے سامنے بٹھاؤ، فلاں آدمی کو میرے سامنے بٹھاؤ، لیکن کوئی آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آپ کے جو دلائل تھے ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ، غالباً سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس وقت علامہ علی شیر حیدری ان کے سامنے پیش ہوئے، ناموس صحابہ کا مقدمہ تھا، اور علامہ علی شیر حیدری نے 4 گھنٹے تک دلائل دیے، اور سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس تھا اس وقت کا، بالآخر اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ فیصلہ کرے اور صحابہ کے دشمن کو کافر قرار دے۔ اس بات پر وہ ایگری ہو گیا، لیکن اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ علامہ علی شیر حیدری ایسے دلائل رکھتے تھے، ایسی مدلل گفتگو کرتے تھے۔ میں جامعہ حیدریہ میں ایک مرتبہ گیا ہوں علامہ حیدری شہید کی شہادت کے بعد، تو میں نے علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ وہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، اور علامہ علی شیر حیدری کے حافظہ جو انور شاہ کاشمیری کے حافظے کی طرح تھا۔ آپ کے کتب خانے میں جو کتابیں رکھی تھی ایک کثیر تعداد میں، ان میں سے اکثر کتابیں وہ تھیں کہ جو علامہ علی شیر حیدری کے دل میں تھی، آپ کو حفظ تھی۔ آپ سے جب بھی کوئی فون کر کے پوچھتا کہ فلاں حوالہ مجھے چاہیے، کون سی کتاب میں کہاں ملے گا، علامہ علی شیر حیدری بتاتے تھے کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں صفحہ نمبر پر یہ بات ہے، اور عبارت بھی پڑھ کر سناتے تھے، یہ عبارت ہے۔ اور میرے والد شہید علامہ عبدالغفور ندیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر جو ہے علامہ حیدری شہید کو فون کیا کرتے تھے، ایک جمعے کے حوالے سے اپنی تقریر اور اپنا بیان اور تقریر لکھتے تھے، اس کی اسکرپٹ لکھتے تھے، اور اپنے پاس اس کے کچھ نکات لکھتے تھے۔ تو میرے سامنے کئی بار علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب فون کیا کرتے تھے کہ فلاں کتاب کا حوالہ مجھے نہیں مل رہا، فلاں بات کا حوالہ نہیں مل رہا، یہ بات مجھے کہاں ملے گی، کون سی کتاب میں ملے گی۔ تو علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے فلاں کتاب اٹھائیں، فلاں جلد اٹھائیں، اس کے فلاں صفحے پر یہ بات ہے، فلاں باب ہے، اس کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی۔ تو علامہ علی شیر حیدری شہید میں یہ ملکہ تھا، اور وہ یادیں اور وہ باتیں آج بھی ہمارے سامنے، کہ علامہ علی شیر حیدری آتے تھے ہمارے گھر میں اور والد صاحب کے پاس بیٹھتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے اور مذاق بھی فرماتے تھے۔ تو علامہ علی شیر حیدری کی گفتار اور ان کو ہم نے دیکھا ہے، اور وہ یادیں وہ آج بھی وابستہ ہیں۔ ایک دن وہ بھی ہوتا تھا کہ جب علامہ علی شیر حیدری شہید آتے تھے تو ہم دور دراز کا سفر، بسوں کے دھکے کھا کے، پیدل سفر کر کے علامہ حیدری شہید کے بیان میں پہنچتے تھے،
اور علامہ علی شاہ حیدری کے بیان میں برکات ہی کچھ الگ تھی، روحانیت ہی کچھ الگ ہوتی تھی۔ 1 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا، یوں لگتا تھا کہ 15-20 منٹ میں آپ نے بیان ختم کر دیا ہے، یعنی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسے گزرتا تھا۔ اور علامہ علی شاہ حیدری اس وقت میں ایسی قیمتی اور نرالی موتی نکھارتے تھے کہ سننے والے کہتے تھے کہ پوری رات بیان ہوتا رہے۔ آج حضرت دولت شاہ بخاری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیان 5-5 گھنٹے پوری پوری رات ہوتے تھے، لوگ اٹھتے نہیں تھے، اور یہ چیز ہم نے علامہ علی شاہ حیدری شہید کے بیان میں بھی دیکھی ہے۔ ایسی شخصیت تھی، اور جو بھی جامع حیدریہ جاتا ہے، جو بھی قائدین یا شخصیات جاتی ہیں، علامہ علی شاہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری رہتی ہیں۔ علامہ علی شاہ حیدری کی قبر پر علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب نے حاضری دی، وہاں بیٹھے، وہاں پر جو ہے فاتح خوانی کی، دعائیں کی، مراقبہ کیا۔ علامہ علی شاہ حیدری کا فیض اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے، اور علامہ علی شاہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔